سورۃ النحل آیت نمبر 96 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان ہے اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اب سے لے کر 15 رمضان تک میں سیدھی گنتی کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ گنتی الٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اب 14 روزے رہ گئے، اب 13 روزے رہ گئے، اب 12 روزے رہ گئے۔ جس عقیدت کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ رمضان مناتے ہیں، جس محبت کے ساتھ مناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اب جانے والا ہے، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو دنوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پر لگ گئے۔ لیکن آج جو دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا کا دن ہے۔ آج کا دن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج جب ہم ان پہ بات کریں گے تو نہ صرف میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ سنیں بھی، سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، بلکہ اگر اچھی کوئی بات آپ کو لگتی ہے تو اسے آگے فارورڈ بھی کریں۔ اچھا، آج کا شو کنونشنل نہیں ہوگا، ابھی بات یاد رکھیے گا، کنونشنل نہیں ہوگا۔ آج جو میں سوالات کروں گا وہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہم نے پچھلے دور میں ہمیشہ سے کیے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم وہ سوال ضرور کریں گے، لیکن آج جب ہم اے آئی کے دور میں زندہ ہیں، آج جب ہمارے بچوں کا سب سے بڑا ساتھی ایک موبائل فون ہے، آج جب ہم اپنی تنہائی کو اس کا غم غلط کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لیتے ہیں، آج جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی پہ ایک نام رکھ سکتے ہیں، اسے اپنا دوست کہلوا سکتے ہیں، آج ہم جب تنہائی کا شکار ہوتے ہیں
تو ہم چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاتے ہیں. آج جب ہمیں کوئی مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اے آئی کے پاس جاتے ہیں. آج جب ہمیں اپنے بچوں کی اسکیجولنگ کرنی ہوتی ہے, جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے, کوئی ریزیومے بنانا ہوتا ہے, کوئی مقالہ لکھنا ہوتا ہے, تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں. سو مچ سو, آج ہی کی بات بتا رہا ہوں, میرے اپنے بزنس پارٹنر ہیں, ہم نے کسی کے بارے میں ریسرچ کرنی تھی تو ہم نے ان سے وہ ریسرچ جو کی وہ اے آئی, ان کی جو ریسرچ کی وہ اے آئی کے تھرو کی. ایسی ایک دنیا میں کہ جہاں اب اے آئی ایک ایسی اینٹی بن گئی ہے جس کی جو کمپیوٹنگ ہے, یعنی وہ صلاحیت جس کے تحت وہ کام کرتا ہے اور چیزوں کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے یا چیزوں کو اینالائز کر سکتا ہے, وہ انسانوں سے بڑھ چکی ہے. ایسی صورتحال میں اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں انسان بنانے ہیں. وہ انسان کیسے بنیں گے؟ آج کے دور میں ہر آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ وقت نہیں ہے. تو یہ وقت آخر جا کہاں رہا ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں وقت کہاں چلا گیا. 30 سیکنڈ کی ایک انسٹا کی ریل ہوتی ہے, اگر آپ 60 ریلیں اسکرال کر کے دیکھیں تو آپ کا آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے. آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں, جب میں جن دنوں میں پڑھتا تھا تو پاکستان میں میموری کا ٹیسٹ ہوتا تھا. آج بھی شاید بہت ساری جگہوں میں ہوتا ہے, لیکن ہمیں چیزیں یاد رہتی تھیں. آج اس اے آئی کے دور میں چیزیں یاد نہیں رہتی, کیونکہ ہمارا جو اٹینشن سپین ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آج میں اپنا یہ موبائل فون اٹھاؤں گا, اس میں دنیا بھر کی چیزیں دیکھوں گا, دنیا بھر کی چیزیں دیکھوں گا, لیکن ہوگا کیا ایٹ دی اینڈ؟ ایٹ دی اینڈ ہوگا یہ, جو کچھ دیکھا ہے وہ بھی یاد نہیں ہے. پھر سچ کی شکل بدل چکی ہے. آج ہمیں نہیں پتا کہ سچ کیا ہے. آج وہ سچ ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, یا وہ سچ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ سچ ہے جو آپ انسٹا پہ دیکھتے ہیں, یا وہ سچ ہے جو آپ کو نیوز پہ دکھایا جاتا ہے. سچ کی شکل بدلی جا چکی ہے. آج ہم جس معاشرے میں کھڑے ہیں, اس معاشرے کو دوبارہ سے بیسکس پہ جانا ہے. اس معاشرے کو ضرورت ہوگی ایک ماں کی, ایک بہن کی, ایک بیٹی کی, اور ایک ایسی بیوی کی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ زندگی میں کبھی ہاریں گے نہیں. آج ہمارے ہاں رشتے جو ہیں وہ بڑے کمال ہو چکے ہیں. اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں, وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. And this is exactly how it is. It doesn't really matter کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. آج اگر آپ کسی کو چلتی گاڑی میں دیکھ لیں تو وہ موبائل پہ فون کر رہا ہوگا, یا چلا رہا ہوگا, یا ڈرائیونگ کر رہا ہوگا, تو بھی کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ کر رہا ہوگا. اگر آپ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کھانے پہ چلے جائیں تو دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہ فون پہ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ خدا نہ کرے, میں نے تو دیکھا ہے ایسا, جنازوں پہ اگر آپ چلے جائیں تو ہر آدمی پرسہ کرنے کے بعد ایک طرف کونے میں بیٹھا ہے, اس کے پاس اس کا موبائل فون ہے, اور اس کے بعد وہ باتیں کر رہا ہے, جس سے بھی باتیں کر رہا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان گیا کہاں؟ ہم یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کر لینا ہے اور یہ کر لینا ہے اور یہ کر لینا ہے, یاد رکھیے آپ سے پہلے بھی دنیایں آئی ہیں اور وہ ختم ہوئی ہیں. آپ سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں اور اسی طرح کی ترقیاں ہوئی ہیں, اور وہ ترقیاں کہیں گم ہو گئیں, وہ چاہے اس زمین میں ہوں یا آسمانوں میں ہوں. آج ہم دنیا کو چھوڑ کے آسمانوں میں بستی بسانے نکلے ہیں. ایلون مسک کہتا ہے کہ میں مارس پہ دنیا کو بساؤں گا. کیوں؟ اس دنیا کی ٹیک کیئر کر لی جو ہم مارس کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں سارے مسئلے حل ہو گئے جو ہم باہر جانے کی بات کرتے ہیں. کیا یہاں ہر بچہ جو بھوکا ہے اس نے کھانا کھا لیا؟ کیا یہاں ہم نے ان بچوں کا حساب لیا جن پہ غزہ میں ظلم ہوا؟ اور میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا, ظلم کہیں بھی ہو, کسی بھی شخص پہ ہو, کسی بھی مذہب پہ ہو, ظلم ہوتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اگر ظلم ہے تو ہمیں ظلم نظر کیوں نہیں آتا؟ آج ہماری دنیا اتنی تیز ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ تعلیم کیا ہوئی. جہاں تک تربیت کی بات ہے تو آج تربیت اے آئی کرتا ہے. اور آپ سوچئے ذرا, تھوڑا سا آگے جائیے گا, 30 سال کے بعد, میں تو شاید نہیں ہوں گا لیکن آپ ضرور ہوں گے, 30 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یاد رکھیے یہ جنگ ہماری ہے. اسٹیون ہاکنگز کہتا ہے, وہ لوگ جو اسٹیون ہاکنگز کو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں,
کہتے ہیں کہ وہ اس صدی کا ذہین ترین انسان تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا 5 طریقوں سے تباہ ہوگی، جن میں سے ایک طریقہ وہ ہے کہ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیق سے شکست کھا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آج کی ٹرانسمیشن میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور ہو سکے تو اسے آگے پھیلائیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ. جویریہ سلیم صاحبہ آپ آئیں، بہت بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی ایک مرتبہ پھر. اچھا اب سب سے پہلے میں ایک وہ سوال کروں گا جو سبھی کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ آج سیدہ کا دن ہے، تو اس دن کی مناسبت سے ہمیں اسے کس طرح سے منانا چاہیے اور کن چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم گفتگو کا مزید آغاز کریں گے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین ہیں اور خاتون جنت ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہیں کہ جن کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے، چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے، اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے. سبحان اللہ. حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. سبحان اللہ.
شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں آپ کی شان میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر وہ گھرانہ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اور حسنین جوانان جنت کے سرداروں کی والدہ گرامی ہیں. اور آپ کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ تھا کہ شہزادی کونین کے گھرانے سے جو کوئی آتا تھا وہ سیکھ کر جاتا تھا. اور جو کچھ یقیناً ایسے گھرانوں کی تعمیر آرکیٹیکٹ نہیں کرتے، ایسے گھرانوں کی تعمیر انجینئرز نہیں کرتے، ایسے گھرانوں کو نقشہ آرکیٹیکٹ نہیں بناتے، بلکہ ایسے گھروں کی تعمیر وہ سچی عاشق و خدا و رسول والدین کیا کرتے ہیں کہ جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. تو سبحان اللہ. شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے میں اور اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جناب زینب کی والدہ گرامی ہیں، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والد گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور شہزادی کونین سلام اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میں تعریف میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے جب کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیسی بیٹی تھیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سید نساء العالمین تھیں، فاطمہ ام ابیہا تھیں. اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ کیسی زوجہ تھیں، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کا وہ چراغ تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار جگمگاتے تھے، فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس سے میرے گھر کے در و دیوار مہکتے تھے. اور جب جوانان جنت کے سرداروں سے حسن اور حسین سے کسی نے پوچھا کہ فاطمہ زہرا کیسی والدہ تھیں، تو امام حسن مجتبیٰ سے روایت ہے کہ آپ اپنے نانا جان کا جو بھی خطبہ سنا کرتے تھے تو وہ اپنی والدہ کو آ کر، بہت کم سن تھے اور اپنی والدہ سنایا کو آ کرتے. کر سنایا کرتے تھے. اور ایک دن مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا، کہا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سب کچھ ان کو سنا دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے میرے بیٹے حسن نے آ کر بتایا ہے، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک پردے کے پیچھے چھپ گئے اور کہا کہ آج جب حسن آئیں گے تو میں ان کی اس گفتگو کو سنوں گا. اور حسن مجتبیٰ آئے تو کہا کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اور یقیناً کوئی بزرگ میری بات سن رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. روایت یہ کہتی ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کے لیے ایک ایرانی شاعر نے ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. فارسی کا وہ شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر کسی مانگنے والے کو مانگنا نہیں آتا تو دینے والے کا اس میں کیا قصور. کیا بات تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عالم کمسنی ہے، اور وہ اپنی والدہ کے پاس آئے، کہا کہ اپنی تختی دکھائی، کہا کہ اماں جان آپ فیصلہ کیجئے کہ کس کی خوشخطی زیادہ اچھی ہے. اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس فیصلے کو اپنے شوہر نامدار یعنی مولا کائنات علی مرتضیٰ کی جانب پھیر دیا. تو یعنی ماں وہ شخصیت ہوا کرتی ہے جو کہ باپ اور بچوں کے درمیان میں جنریشن گیپ ختم کر سکتی ہے. تو یہ شہزادی کونین نے عملی طور پر کر کر دکھایا. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ نے جب یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مقدمے کے رخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب صلی پھیر اللہ. دیا. یعنی آج ہمارے گھروں میں بزرگ موجود ہوتے ہیں مگر وہ عضو معطل کی حیثیت رکھتے ہیں، نانا نانی موجود ہوتے ہیں، دادا دادی موجود ہوتے ہیں، مگر وہ منہ سے ایک لفظ نکال نہیں سکتے اور وہ بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے. مگر آپ تو نانا نانی کی بات کر رہے ہیں، ماں باپ اب جب بچوں سے بات کرتے ہیں تو محتاط ہو کے بات کرتے ہیں. صحیح مطلب مجھے تو کبھی نہیں لگا کہ میری والدہ نے محتاط ہو کے، سوال ہی نہیں پیدا، اب بات نہیں کرتی محتاط ہو کے، تو پہلے تو سوال ہی نہیں تھا. والدہ ہیں آپ کی، والد آپ کو. دیکھیں مجھے ابھی جو آپ نے بات کی، میں اب جب نئے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ان کے پاس یہ لبرٹی ہے کہ ماں باپ ان کی سنتے ہیں اور بہت توجہ سے سنتے ہیں.
اور یہ سننی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سننی چاہیے, بالکل سننی چاہیے, لیکن جو وقت میں نے گزارا ہے وہاں پر آپ تعظیم پہلے کرتے تھے, اس کے بعد تقلید آتی تھی, اور کہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کسی دائرے سے باہر وہ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے تمیز اور اخلاق کا دائرہ رکھنا ہے, ماں باپ کی عزت کو ملحوظ خاطر, ماں باپ تو خیر بہت بڑی بات ہے, محلے کا بزرگ آپ کو ڈانٹ سکتا تھا, آپ کو روک سکتا تھا, آپ کو بتا سکتا تھا, اور آپ کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم یہ بات نہیں کرو گے. اچھا, اس بزرگ کا تعلق آپ کے مذہب سے ہونا ضروری نہیں تھا. میں جس محلے میں رہتا تھا وہاں بے شمار ہندو جو تھے وہ آباد تھے, تو آپ یقین مانیں اس میں سے بیشتر ایسے لوگ تھے جو ہمیں نماز کی تلقین کیا کرتے تھے, جس میں سے نرسی دادا سب سے فیوریٹ ہمارے وہ تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن 11 بجے کے بعد محلے میں لوگوں کا بھاگنا منع تھا, آپ تیز قدموں سے چل بھی نہیں سکتے تھے. وہ باہر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ابھی نماز ہونے والی ہے, کوئی نہیں کرے گا, اور کوئی بچہ 12:30 بجے کے بعد 12:30 بجے کے بعد گلی میں نظر نہیں آتا تھا, مسجد میں ہوتا تھا. اور اس کا ایک بہت بڑا سبب تھے نرسی دادا, جو ایک ہندو تھے, اور وہ 3:30 بجے تک ہمارے یہاں نماز ہوتی تھی, اور خطبہ ہوتا تھا, واز, اور واز بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے, اور پھر اینڈ میں جب دعا ہو جاتی تھی, سلام ہو جاتا تھا, تو 3:30 بجے ہم واپس آیا کرتے تھے, اور تب تک وہ شخص وہیں بیٹھا ہوتا. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. Alright جی, once again welcome back, اور میں یہاں سمینہ آپا کے ساتھ ہوں. آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ بھائی رمضان میں تو ویسے پہلے تو السلام علیکم. السلام علیکم, آپ ٹھیک ہیں؟ میں کل آپ نے ہمیں بہت کھلایا ہے, it was really good, بہت اچھا تھا. تھینک یو سو مچ. کل آپ لوگ نہیں تھے, کل ہم لوگوں نے پالک کے پکوڑے, جی جی, بہت آلو کے پکوڑے, جی, پھر اور چھوٹے والے پالک کے پکوڑے, پھر اس کے علاوہ انین رنگز, اینڈ دین آئی تھنک مکس آلو اور پالک اور وہ جو دہی بڑے والی چاٹ تھی, اچھا that was really good, very nice. اچھا, آج بھی ہم پتہ ہے کہ تھوڑا ملتا جلتا صحیح کچھ بنا رہے ہیں, کیونکہ چاٹ ایک ایسی چیز ہے, شروع رمضانوں میں ذرا ہم زیادہ یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, تو آج بھی ایک بڑی زبردستی کاٹھیا والی چنا چاٹ ہے. اور یہ چاٹ وہ ہے کہ جو کہ ہم ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں, بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں, بٹ یہ کہ ہائیجینک وے میں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی. اچھا, آپ سے میں ایک فرمائش کر سکتا ہوں؟ ہاں شیور. آپ کبھی کھاؤ سے بنا سکتی ہیں؟ ہاں شیور, سیریسلی کھاؤ سے, بیکاز مجھے بڑے اچھے لگتے کھاؤ سے. ہاں کھاؤ سے بنا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ابھی تو ماشاءاللہ کافی ساری روزے ہیں, انشاءاللہ بنا لیں گے. ڈن ہو گیا بھائی, ڈن چلیں ہو بھائی, گیا. اب ساحر بھائی کی فرمائش کے اوپر بنائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو آج آپ کیا بنانے جا رہے ہیں؟ اچھا, وہ بنائیں گے. اس کے علاوہ ہم ایک بگھار والے دہی بڑے بنائیں گے. بگھار والے؟ بگھار والے یعنی دہی بڑے تو بنتے ہی ہیں اور ماش کی دال کے بنتے ہیں, لیکن یہ بیسن سے بنائیں گے, لیکن اسے بگھار کریں گے. Okay, I'm lost. I can figure out calculations, but when you talk about me understanding the بگھار والے دہی بڑے, بگھار والے دہی بہت مزے کے بنتے ہیں. ویسے تو یہ کہ یہ وہ ٹپیکل ڈش ہے کہ جو ہمارے گھروں میں لنچ ٹائم پہ بنتی ہے, اور تندوری نان کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے. کون سے گھر ہیں وہ؟ ہم سب کے گھروں میں. نہیں, ہمارے گھر میں کبھی نہیں بنی ہے, مجھے پلیز بتا. نہیں, آپ کو شاید نام کا تھوڑا سا ڈفرنس ہوگا, لیکن یہ کہ دہی پھلکی جسے کہا جاتا ہے وہ بنتی ہے. اچھا, اوکے اوکے, ہاں ٹھیک ہے, وہ بنتے ہیں, اور پھر وہ نان کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں. آج ہم بنائیں گے, آپ دیکھیے گا اس کا کمبینیشن بڑا اچھا سا ہے. نان کے ساتھ؟ نہیں, نان کے ساتھ آج نہیں کھائیں گے, آج تو ہم چنا چاٹ بنائیں گے اس کے ساتھ. میں نے آج تک زندگی میں دہی بڑے نان کے ساتھ نہیں کھائے کبھی. نہیں, تو میں دہی بڑے نہیں کہہ رہی, آج ہم کھائیں گے دہی پھلکی. تو ہم نان کے ساتھ کھاتے ہیں. اوکے, وہ بھی میں سوچی ایک دن آپ کو کھلائی دوں. ضرور ضرور, مطلب ہاں, میں نے کون سا ویٹ لوز کرنا ہے. ہاں ہاں بالکل, کھایا جا سکتا ہے, بالکل صحیح. نہیں بالکل, دیکھیں دونوں چیزیں بنیں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت پسند آئیں گی, اور انشاءاللہ کھاؤ سے میں جلد ہی اس کو میں بنا لوں گی. چلیے, کون سے روزے کو آپ بتائیے کس دن بناؤں, میں اسی دن بنا لوں گی. کل بنا لیجیے, پرسوں بنا لیجیے, ترسوں بنا لیجیے, ہاں ہاں, جب آپ کا دل چاہے. چلے ٹھیک ہے, صحیح, میں بنا لوں گی, آپ کی فرمائش پوری کریں گے ہم. چلیے, اور ہمارے جو دیکھنے والے وہ بھی اگر ہم سے فرمائش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بلکہ دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ, اور یہ چاہتے ہیں کہ سمینہ آپ کو بتائیں, تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, آپ ہمارے انسٹا پہ جا سکتے ہیں, آپ ہمارے فیس بک پہ جا سکتے ہیں, اور وہاں ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کی ریکویسٹ ہم یہاں پوری کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کی طرف آتا ہوں. سوال وہی ہے جو میں نے آپا سے کیا ہے. آپ بتائیے مجھے, آپ کیا کہتی ہیں, کس طرح سے ہم اس کو
ان کی زندگی کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں تو ان کا جو انداز ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کو سیدۃ النساء بنانے کے لیے ہٹ کر ایک انداز تھا. یعنی آپ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، آپ نے امہات المومنین کو بھی اور باقی صحابیات کو بھی کبھی کسی کو منع نہیں فرمایا زیورات پہننے سے جب تک کہ وہ زکوٰۃ دیں. لیکن جب سیدہ ایک بار سونے کا سیٹ ہار پہن کے آئیں تو آپ نے انہیں منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ سونے کا ہار کس لیے پہنا ہے. یعنی آپ نے ان کے اندر، اور انہوں نے کیا کیا، اسی وقت اسے اتارا، بیچا، غلام خریدا، آزاد کر دیا. اب یہاں پہ یہ بات غور طلب ہے کہ عورت پر زیورات حلال ہیں، وہ پہن سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت یوں فرما رہے ہیں، تقویٰ کی بالکل اس یعنی انتہا پر لے جا کر ان کو بنا رہے ہیں کہ آپ کا کام الگ ہے. آپ نے شہیدوں کی ماں بننا ہے، آپ نے سیدۃ النساء بننا ہے. آپ کا اس سجاوٹ سے، زینت سے، سونے چاندی کے زیورات سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے. ابیہا ان کو کہتے ہیں کس وقت جب وہ بچی ہیں، یعنی اپنے باپ کی ماں. اس قدر تربیت سیدہ خدیجہ کی ان کے اندر ہے، محبت کی، ایثار کی، فدا ہونے کی، اور اپنا حق چھوڑنے کی، اور آپ کی خدمت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس زمانے میں جب وہ معصوم بچی ہیں ان کے لیے لفظ بولتے ہیں ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور بہادری کے ساتھ کرتی ہیں کفار کے مقابلے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت ہے کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو وہ آخری ہستی ہوتی ہے جن کی آپ زیارت کرتے ہیں. آپ ان کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، وہاں سے سفر پہ جاتے ہیں. جب لوٹ کے آتے ہیں تو پہلا گھر وہ ہوتا ہے وہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہاں سے اطلاع پہنچاتے ہیں مسجد نبوی سے تمام امہات کو کہ وہ تشریف لے آئے ہیں، اور تب تک ان کے گھر بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں. ایک مرتبہ بہت دن ہو گئے تھے، 3-4 روز کا فاقہ تھا، صحابی ابو طلحہ انصاری نے دعوت کر دی. تو جب آپ کے ہاتھ میں روٹی آئی تو آپ نے اس پہ گوشت کی چند بوٹیاں رکھی اور حضرت بلال کو دی اور کہا جاؤ، فاطمہ نے بھی کھانا 3 دن سے نہیں کھایا. آپ اس سے پہلے کہ وہ نوالا تناول فرماتے، آپ نے سیدہ کے گھر روٹی بھیجی اور اطمینان فرمایا کہ وہ کھائیں گی اور اس کے بعد آپ تناول فرمائیں گے. ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ 1 کلو جو لے کر آئے. آپ نے چکی پہ پیسا، آٹا بنایا، روٹی بنائی. جب کھانا کھانے بیٹھی تو حضرت علی انہیں غور سے دیکھتے رہے. پوچھتے ہیں فاطمہ، اتنے دن سے آپ بھی بھوکی تھیں، اتنے دن ہو گئے فاقے کو، آپ نے شکوہ تک نہیں کیا، آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا آپ سے نکاح ہوا تھا تو میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ فاطمہ، میں اس کائنات کے بہترین انسان سے آپ کا نکاح کر رہا ہوں، سبحان اللہ، آپ کبھی شکوہ نہ کرنا. تو میں ان کا حکم مانتے ہوئے کبھی بھی شکوہ نہیں کروں گی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ ام المومنین کی سیدۃ النساء، جنت کی وہ مالکن ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو، مجھے اپنے ایک عورت ہونے پہ جب ناز ہوتا ہے نا، صرف اسی بات سے ہوتا ہے کہ پہلا ایمان، پہلا کلمہ اس کائنات میں جس نے پڑھا وہ ایک عورت ہے، وہ سیدہ خدیجہ ہے. اور معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی زیارت کرائی گئی تو اس میں محل دکھایا گیا، وہ سیدہ خدیجہ کا ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے، اور یہ ان کی بیٹی ہے. تربیت کرنے والی سیدہ خدیجہ ہیں، تربیت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، شوہر سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، بیٹے جنت کے سردار ہیں. یعنی سراپا محبت ہر طرف سے. اور وہ جن کی قرآن کہتا ہے، قرآن جن کی تطہیر کا دعویٰ کرتا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے میں اپنی جان کی طرح پیش کرتے ہیں اور کسی کو نہیں، لیکن اتنا مان ہے آپ کی جان پہ، آپ کے شوہر کے، آپ کے بچوں کی جان پہ، کہ اپنی جان کی طرح مباہلے میں لے آئے ہیں.
تو آج اگر ان کا وصال کا دن ہے نا تو ہمیں اس پر بھی ناز ہے, ہمیں اس پر بھی فخر ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ دکھی ہوئی آپ کی بیماری کو دیکھ کے تو آپ نے آپ کے کان میں یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ ملیں گے جنت میں. تو حضرت فاطمہ اس وقت مسکرا دیں. سیدہ عائشہ بعد میں پوچھتی رہی ان سے کہ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ روتے ہوئے ہنسی تھی. تو آپ فرماتی تھیں کہ وہ میرا راز ہے. لیکن جب آپ کے بھی جانے کا وقت آیا تو آپ نے خود حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے آپ مجھے ملیں گی اہل بیت میں. تو ان کا وصال بھی اصل میں ان کی جیت ہے, ان کی فلاح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت, اللہ سے قربت کی علامت ہے. سب سے پہلے ان کی ملاقات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ جنت میں بھی. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان ویلکم بیک جی. اور اس وقت جو ہمارے پاس سیگمنٹ ہے وہ ہمارے کوئز کا سیگمنٹ ہے. 3 بہترین لوگ میرے سامنے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اس سے پہلے کہ میں آپ کا تعارف کروں, یاد رکھیے گا کہ یہ جو کوئز کا سیگمنٹ ہے اس کے 2 مرحلے ہوں گے. پہلے مرحلے میں میں آپ سے 5 سوالات کروں گا اور ہر سوال کے 5 نمبر ہیں. کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. آپ کو سوال کے آپشنز ملیں گے. آپ کو ان آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن جو صحیح ہے وہ چوز کرنا ہے. جب پہلا مرحلہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ایلیمینیشن راؤنڈ یعنی دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے, جہاں ہم 3 سوال کریں گے آپ سے. لیکن یہاں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی اور ہر سوال کے 10 نمبر ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اس مرحلے میں آپ کے پاس آپشنز نہیں ہوں گے, یا آپ کو جواب آتا ہے یا نہیں آتا. ہاں, اگر آپ کو جواب نہیں آتا اور آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں. بس یہ یاد رکھیے گا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو مقابلہ جیتنا ہے. اب آتے ہیں آپ کے تعارف کی جانب. سر, آپ کا نام ہے سمیر فرمان علی. کیا کرتے ہیں آپ؟ اسٹڈی کرتا ہوں. اسٹڈی کرتے ہیں. کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ٹو سی ایس. اور آگے کیا پلان ہے؟ کچھ نہیں پتا ابھی. سی ایس میں ہی آگے جاؤں گا. سی ایس میں ہی آگے جائیں گے. چلیے, بیسٹ آف لک ٹو یو. سردار اللہ, کیا کرتے ہیں آپ؟ میٹرک میں. ابھی آپ میٹرک میں ہیں تو کچھ سوچا میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے؟ جی. کیا کرنا ہے؟ میٹرک. کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے؟ جی. کرکٹ کھیلتے ہیں. جی. فیوریٹ کھلاڑی کون ہے آپ کا؟ وراٹ کوہلی. وراٹ کوہلی. بابر اعظم؟ بابر اعظم بھی اچھا ہے, لیکن جی. وراٹ کوہلی زیادہ پسند ہے آپ کو. جی. آلرائٹ. آپ کیا کرتے ہیں سر؟ جی میں اسکول پڑھتا ہوں. آپ اسکول پڑھتے ہیں, میٹرک جی. میں ہیں, جی. اور آپ کا نام ہے سمیر عالم. جی. اور آپ کیا کریں گے آگے؟ جی میں میڈیکل میں پڑھوں گا. کیا کریں گے؟ کالج میڈیکل میں پڑھوں گا. میڈیکل میں پڑھیں جی. گے. چلیے, ڈاکٹر بنیں گے. جی. چلیے جی, مے دا بیسٹ پرسن ونز. آئیے سوال کے پہلے مرحلے کی جانب جاتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے ایک سوال ہوں گی, 4 چوائسز ہوں گے, 4 میں سے کوئی ایک درست ہوگا, آپ کو اسے گیس کرنا ہے. تیار ہیں آپ؟ آلرائٹ. میں اپنے تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا پلیز کوئی اشارہ مت دیجیے گا. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو پلیز کچھ مت کہیے گا. Here we go. سب سے پہلے سوال ہے سمیر فرمان علی صاحب سے. آپ سے سوال ہے, سوال نمبر 1, انتہائی آسان سوال. خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ خلیل اللہ. جی, خلیل اللہ. خلیل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام. پکی بات, جواب درست ہے. خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے. پہلا سوال آپ کا درست ہوا. اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. سردار اللہ صاحب تیار ہیں؟ جی. اچھا, یہ بھی انتہائی آسان سوال. سورہ توحید کس سورہ کا دوسرا نام ہے؟ سورہ توحید کس سورہ کا دوسرا نام ہے؟ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ رحمان, یا سورہ سجدہ؟ سورہ سجدہ. پکی بات ہے سورہ سجدہ؟ جی. پکی بات ہے. جی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ چینج کریں؟ نہیں, سورہ سجدہ ہی کہیں گے آپ؟ جی.
صحیح جواب ہے سورہ اخلاص. آل رائٹ جی. جی سمیر عالم صاحب تیار ہیں آپ؟ جی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے سے واپسی پر مسجد زرار کو منہدم کرنے کا حکم دیا؟ غزوہ خیبر، غزوہ طائف، غزوہ احد یا غزوہ تبوک؟ غزوہ تبوک. ہم؟ غزوہ تبوک. غزوہ تبوک جی. پکی بات ہے؟ جی سوچنا ہے یا جواب یہی ہے؟ یہی ہے. یہی ہے تو پھر یہی ہے جواب، یہی ہے جواب، درست ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کی طرف آتا ہوں. فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کے فرزند تھے؟ انتہائی آسان سوال. ابو طالب. انتظار بھی نہیں کیا اور جواب دے دیا. ویری نائس، ویری نائس، آئی لائک دیٹ، ویری نائس. سر یہ بھی انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان. سوچ کے سمجھ کے جواب دیجیے گا. قرآن کریم میں کتنی مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے؟ نماز کا ذکر قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 650 مرتبہ، 700 مرتبہ، 750 مرتبہ یا 800 مرتبہ؟ 700 مرتبہ. کتنا؟ 700. 400. 400 تو میں نے بولا ہی نہیں. 700. 700. تھوڑا مائک میں بولیں. 700. 700. جی. پکی بات؟ جی. جواب بالکل درست ہے، 700 مرتبہ ہی آیا. ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا تھا؟ غزوہ تبوک، غزوہ احد، غزوہ خندق یا غزوہ بدر؟ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا؟ غزوہ تبوک، غزوہ احد، غزوہ خندق یا پھر غزوہ بدر؟ غزوہ بد. تم جب جواب دیتے ہو تو اتنا سوچتے ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تمہیں پتا نہیں ہے. یہ پتا ہے یا گیس کر رہے ہو؟ گیس کر رہا ہوں. گیس کر رہے ہو؟ جی. سچے آدمی، تمہارا جواب درست ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. Here we go. فرمان حضرت بلال حبشی نے سب سے پہلے کس وقت اذان دی یا کس وقت کی اذان دی؟ فجر، عصر، مغرب یا عشاء؟ فجر. پکا؟ درست ہے. سردار اللہ ہجرت کے بعد مدینے میں پہلی بار چاند گرہن کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ 3، 5، 6 یا 8؟ 8. 8. جی. ایک بار پھر سوچ لو. 8. جی 8. پکی بات ہے؟ پکی بات. سوچ لیا؟ جی. تمہیں لگتا ہے 8 یہی جواب صحیح ہے؟ جی. گیس کر رہے ہو یا پتا ہے؟ گیس. گیس کر رہے ہو؟ غلط گیس کر رہے ہو. 5 ہجری میں ہوا تھا. 2 سوال آپ نے غلط ابھی تک جواب دیے ہیں. جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کتنی تلواریں ٹوٹی تھیں؟ آسان ترین سوال، سمجھ کے جواب دیجیے گا. جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کتنی تلواریں ٹوٹی تھیں؟ 12، 10، 9 یا 11؟ 11. 11. جی. پکی بات ہے؟ جی. پتا ہے یا گیس ہے؟ گیس. گیس ہے. 9 تلواریں ٹوٹی تھی. جواب غلط ہوا. آپ سے سوال ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے؟ 4. 1. کیا بات ہے جی، بغیر مطلب ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. ویری نائس. ہجرت کے بعد مسلمانوں نے کتنے عرصے تک قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ 15 ماہ، 17 ماہ، 18 ماہ یا 20 ماہ؟ 18 ماہ. کتنے مہینے؟ 18 مہینے. تمہیں پتا ہے یا گیس کر رہے ہو؟ گیس کرو. گیس کر رہے ہو؟ تو مجھے اچھے بہت لگ رہے ہو لیکن جواب سارے غلط دے رہے ہو. 17 ماہ. 17 ماہ. 17 ماہ.
غزوہ تبوک میں کتنے دن لڑائی جاری رہی؟ غزوہ تبوک میں کتنے دن لڑائی جاری رہی؟ 3 دن، 7 دن، 10 دن، یا پھر لڑائی نہیں ہوئی تھی؟ تبوک لڑائی نہیں ہوئی تھی. یہ تمہیں پتا ہے یا تم گیس کر رہے ہو؟ گیس کر رہا ہوں. ہم؟ گیس کر رہا ہوں. گیس کر رہے ہو؟ جی. ہاتھ میں لا لو. جواب درست ہے. ویری نائس. آلرائٹ جی. موئنجو دڑو کے آثار سر جان مارشل نے کس سن میں دریافت کیے تھے؟ اللہ بھلا کرے ہماری 8ویں کلاس کی انگریزی کا، یہ آج تک ہمیں ڈیٹ اور مطلب سن یاد ہے. کس سن میں دریافت کیے تھے سر جان مارشل نے؟ 1922، 1920، 1918 یا 1924؟ یہ مت کہنا کہ تم نے 8ویں کی انگریزی نہیں پڑھی، کیونکہ آج بھی اس کے اندر سبق ہوگا موئنجو دڑو. جی بتائیے. آپشنز آپشنز میں نے دیے 1918، 1922 یا 1922، 1920 یا 1920 یا 1924 یا 1924؟ 1920. 1920 پکی بات ہے؟ پتا ہے یا گیس ہے؟ پتا ہے. 2 سال آپ ذرا آگے چلے جاتے 1922 میں، 1922. یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا. قیام پاکستان کا اعلان کب ہوا؟ 7 جون 1947، 5 جون 1947، 4 جون 1947 یا 3 جون 1947؟ آپشن یہی تو دیے ہیں. دوبارہ. 7 جون 1947، 5 جون 1947، 4 جون 1947 یا 3 جون 1947؟ 3 جون 1947. پکا؟ جی. یہ پتا ہے؟ گیس کر. تمہیں پتا کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ. ہر سوال تو تم گیس کر رہے ہو. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ تو بول رہے ہیں. مبارک ہو. 3 جون 1947 بالکل صحیح ہے. اس مرحلے کا آخری سوال، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، انتہائی آسان بیسک سوشل سائنس کا سوال ہے. پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ، اس کی لمبائی کتنے میل ہے؟ 1500 میل، 1700 میل، 1800 میل یا 1900 میل؟ 1800 میل. پتا ہے یا گیس ہے؟ گیس ہے. اس کا نام رکھے سیگمنٹ کا کہ اٹس آل اباؤٹ گیسنگ. پکی بات؟ جی. ٹھپا لگ جائے؟ جی. پکا؟ جی. سمیر غلط جواب ہے. 1700 میل. 1700 میل. اس وقت ایک واضح لیڈ میں ہیں سمیر فرمان علی آپ، اور دوسری پوزیشن پہ ہیں آپ، اور آپ یہی ہیں. آپ کہیں نہیں گئے اور کہیں بھی نہیں جائیے گا. یہ بندہ سب سے اچھا ہے، کہتا ہے میں گیس کر رہا ہوں اور اس پہ قائم بھی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا ہم جب پچھلے سال ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو اب آپ کو یاد ہے نا؟ اچھا آپ نے بتایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب جویریہ نے وہ کیا کہتے ہیں آخر کر دینا، وہ بالکل آخر کر دیا تھا. ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کیا کریں. وہ ٹرانسمیشن تر بتر ہو گئی تھی اس دن. بٹ یو نو انشاءاللہ نہیں اس بار انشاءاللہ اس بار ایسا نہیں ہوگا. آپ یقین مانیں. آپ سردار اللہ کو دیکھ کے مت سمجھے. اور جی دوسرا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے. 20 پوائنٹس ہیں آپ کے، 10 پوائنٹ ہیں سردار اللہ آپ کے، سمیر عالم آپ 15 پہ ہیں. اب
یہ بات ذرا دھیان میں رکھیے گا کہ یہ راؤنڈ کسی کا بھی ہے. 3 سوال کروں گا میں ہر ایک سے. یاد رکھیے گا اس میں آپشنز نہیں ہیں. اگر آپ کو جواب آتا ہے تبھی دیجیے گا. اس میں آپ بھی جیت سکتے ہیں, ابھی بھی آپ گیم میں ہیں. اور اگر آپ کی باری ہے اور آپ نے جواب دیا اور وہ غلط ہے تو بھی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. آپ 20 پوائنٹس پہ ہیں, آپ 10 پہ ہیں اور آپ 15 پہ ہیں. بیسٹ آف لک ٹو یو. میرا پہلا سوال اس بزر راؤنڈ کے لیے, جسے ہم ایلیمنیشن راؤنڈ بھی کہتے ہیں. آئیے سوال نمبر 1 آپ سے شروع کرتے ہیں. سمیر فرمان علی, حاجیوں کی بندرگاہ کس شہر کو کہتے ہیں؟ حاجیوں کی بندرگاہ. یاد رکھیے اگر نہیں آتا تو جواب مت دیجیے گا. آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں پاس. پاس. آپ میں سے کسی کو پتا ہے حاجیوں کی بندرگاہ کس شہر کو کہتے ہیں؟ پاس. پاس. جدہ کو کہتے ہیں حاجیوں کی بندرگاہ. قلم جس سے لکھتے ہیں, سردار اللہ آپ سے سوال ہے, قلم جس سے لکھتے ہیں کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ پاس. آپ جواب دیں گے؟ پاس. پاس. آپ نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کی. یہ اب بڑا آسان سوال ہے, آپ کے لیے آیا ہے, آپ کی قسمت ہے. کس اسلامی ملک کے پرچم پر, غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا, غور سے پھر کہہ رہا ہوں سنیے گا, جلدی میں عجلت میں جواب نہیں دیجیے گا. کس اسلامی ملک کے پرچم پر نعرہ تکبیر درج ہے؟ کس اسلامی ملک کے پرچم پر نعرہ تکبیر درج ہے؟ پاس. جی ایران. آپ نے جواب دیا ہے, دیا ہے آپ نے جواب, آپ نے جواب دیا ہے, اور اگر یہ غلط ہے تو نیگیٹو 10 کی ڈیڈکشن ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ عراق کا پرچم ہے جس پہ نعرہ تکبیر درج ہے. آسان سوال, سوچ کے جواب دیجیے گا, آپ ہی کی باری ہے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کا نام؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. جواب درست ہے, جواب بالکل درست ہے. سردار اللہ پاس یا پوچھ لوں؟ پوچھ لو. سعودی عرب میں وہ کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف ایک اذان دی جاتی ہے؟ آسان سوال ہے. پاس. کوئی اور گیس کرنا چاہتا ہے؟ نہیں پکا؟ مسجد نمرہ, جہاں حج کے موقع پر ایک اذان دی جاتی ہے. آپ سے سوال, آسان سوال, سوچ کے جواب دیجیے گا, ابھی بھی آپ گیم میں ہیں. فتح مکہ جب ہوئی تو کون سا مہینہ اور کون سا ہجری سال تھا؟ کون سا مہینہ اور کون سا ہجری سال تھا فتح مکہ؟ ہر سال آپ رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں, ہر سال ہم فتح مکہ کا دن جو ہے ٹرانسمیشن میں مناتے ہیں. کون سا ہجری سال تھا؟ یہ بہت آسان سوال ہے, میٹرک کی انگلش میں ہے یہ. پاس. سوچ کے جواب دیجیے گا. کیا جواب ہے؟ 8 ہجری 20 رمضان. پکا؟ ڈن. صحیح ہے جی, 10 پوائنٹس ہو گئے. اچھا جی, اب سوال بھی آپ ہی سے ہے. یہ آپ کا سوال تھا, انہوں نے جواب دیا, آپ ہی سے سوال ہے. اس بادشاہ کا نام بتائیے جس کی غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. نجاشی. بالکل درست ہے, نجاشی کی نماز جنازہ. قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں غزوہ بدر میں فتح کی خبر دی گئی ہے؟ دیں گے جواب؟ سورہ انفال. جواب درست ہے, ویری نائس, ماشاء اللہ. اس واحد مسجد کا نام بتائیں جس میں امام نماز کے لیے 2 محرابیں بنی ہوئی ہیں.
مسجد اقصی. مسجد قبلتین، جس میں قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی طرف ایک طرف رخ ہے اور دوسرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے. لیکن بہرحال اس سے اب فرق نہیں پڑتا کیونکہ irrespective of anything آپ کھیلے بہت اچھا. ویری نائس، گڈ لک ٹو یو. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہی ہوں. آپ سے مجھے کام لینا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے میرے لیے ایک بریک لینی ہے ابھی. تم سمجھتے بھی ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی. اچھا، آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ، کنگریچولیشنز، یو آر موونگ فارورڈ. اور اس کیمرے میں تم نے دیکھنا ہے اور جو میں کہوں وہ پیچھے پیچھے بولنا، ٹھیک ہے؟ تیار؟ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ہل کیوں رہے ہو اتنا؟ یہاں ایسے، ٹھیک ہے؟ بولو اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ایک چھوٹا سا بریک. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کہہ دوں لیکن بریک میں جانے سے پہلے کہہ دوں میں کسی سے نہیں ڈرتا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ کو پاس. کیا ہوا بیٹا؟ مطلب کیا ہوا؟ بولیے نا، بریک لینی ہے مجھے. اور بولیے میں کبھی شادی نہیں کروں گا. بولیے. آپ کبھی شادی نہیں کریں گے. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جی السلام علیکم ونس اگین. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور یہ بتائیے آج اس وقت کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اچھا، ایکچولی میرے پاس سب روزوں کی بہت سارے پروڈکٹس یہاں پہ موجود ہیں اور افطار میں آپ کو پتہ ہے بچوں کی پسند کی بھی کوئی چیز بنانی پڑتی ہے. تو آج میں سب روزوں کے بڑی زبردست سے یہ چکن اسٹرپس ہیں، کرسپی چکن اسٹرپس، یہ میں اس میں بناؤں گی کیونکہ بڑوں کے لیے ہم نے چاٹ اور دہی پھلکی بنائی ہے. تو یہ بچوں کے لیے سب روزوں کی زبردستی، کیونکہ ان کی بہت بڑی رینج ہے. فریج سے نکالیے اور پھر تیار کر لیجیے اپنا پسندیدہ، آپ کے بچوں کا پسندیدہ اسنیک. تو جناب یہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہی ہوں، فٹافٹ فرائی ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. اچھا، اس کو پری ہیٹ کرنا پڑتا ہے آئل کو؟ جی آئل کو پری ہیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آئل، اگر آئل آپ گرم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ سب آئل جو ہے وہ سوک کر لیں گے اور آپ کی جو بھی آپ چیز فرائی کرتے ہیں پھر بہت آئلی بن جاتی ہے نا. تو یہ تو بنی رہی ہیں چیزیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. چلیں جی، اس کو تو میں رکھ دیتی ہوں، کافی ساری میں نے کر لی ہیں. اچھا، اس کو ہم نیشنل کے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اس کو ہم سرو کریں گے، جو کہ بہترین ہے. کوئی سوس بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ نیشنل کا اگر آپ کے پاس ٹومیٹو کیچپ موجود ہے تو بہترین ہے. اس کے علاوہ نہاری بنانا سب لوگوں کو مشکل لگتا ہے، خاص طور سے نیولی میرڈ جو ہوتی ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ نہاری بنانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نیشنل کا یہ زبردست سا نہاری مسالہ مکس موجود ہے تو سارے انگریڈینٹس یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. ریسیپی تمام کی تمام لکھی ہوئی ہے یہاں پہ. اس کو فالو کیجئے، بنائیے اور انجوائے کیجئے نان کے ساتھ. جیسے کہ آپ یہ دہی پھلکی نان کے ساتھ کھاتے ہیں تو نہاری کو آپ نان کے ساتھ کھائیے گا، جو کہ آپ نیشنل کے مسالے سے بنائیں گے. اور اس کو آپ چکن، مٹن، بیف جس میں بھی دل چاہیں بنائیں، بہترین آپ کی نہاری بنے گی. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ بہت سارے باکسز کھولیں، مسالے نکالیں، ریسیپی مکس لیجئے اور زبردست سی نہاری تیار کیجیے. اچھا، یہ کتنی دیر میں بن جاتی ہے نہاری؟ اس ڈپینڈ کہ اگر بیف کی بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اوبیسلی ٹائم زیادہ لگتا ہے. چکن کی بناتے ہیں تو میرا خیال ہے 40-45 منٹ اچھا، میں بن نہاری جاتی ہے. کا کوئی خاص کٹ ہوتا ہے؟ بالکل. نہاری اگر آپ بیف کی بناتے ہیں تو بیف کی نہاری کے لیے بونگ کا گوشت جو ہے وہ چاہیے بونگ کا ہوتا ہے. گوشت بہت اچھا. اوکے جی، اوکے. جیسے کچھ لوگ مچھلی کا گوشت بھی کہتے ہیں یا ران کا گوشت، لیکن یہ بونگ اگر ثابت کا بنایا جائے تو وہ بہترین ہوتا ہے. کچھ اس میں ہڈیاں گڈیاں ڈالی جائیں تاکہ جوسز اچھے سے ریلیز ہوں اور ٹیسٹ بہت اچھا. اوکے. اور چکن کی اگر بنائی جائے تو؟ دیکھیں اگر چکن کی بنایا جائے تو ویسے تو یہ تکلف ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ چکن کی بناتے ہیں تو تھائی پیس اور لیگ اچھا، پیس سے یہ بنا لیجیے. تکلف ہوتا ہے، مطلب ہاں، یہ مجھے ہونا نہیں لگتا ہے چاہیے. نہاری ہے وہ آپ بیف سے ہی بنائیں تو اچھی بنتی ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو بیف نہیں سوٹ کرتا یہ کلینکلی، ان کے لیے کچھ پرابلمس ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں چکن کے تھائی پیس اور لیگ پیس کے ساتھ. اچھا، یہ بڑا ایک عام تاثر ہے کہ نہاری کو رات میں لوگ کھاتے ہیں اکثر نا، ڈنر پہ کھاتے، جبکہ یہ صبح کھانے والی چیز. جی بالکل بالکل. دیکھیں ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا کانسیپٹ غلط آ گیا کہ ہم پائے ہیں، نہاری ہے
اور اس ٹائپ کی چیزیں ہم رات میں کھا رہے تھے، جبکہ نہاری کا مطلب نہار منہ، نہار منہ، جی صبح بالکل. صبح کھانا، تاکہ پورا دن جب آپ ظاہر نہاری کھائیں گے تو بہت ساری آپ کھا لیتے ہیں، یعنی تھوڑا سا اپنے خوراک سے زیادہ ہی لے لیتے ہیں، تو وہ پورا دن آپ کو مل جاتا ہے اس میل کو کنزیوم کرنے کے لیے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ صبح میں کھائیں اور پورا دن آرام کریں. آپ دیکھیں سارا دن میں اور جب آپ کچن میں تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو ہاں ایک اور بھی کام کرنا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جناب یہ بڑا زبردست سا کام ہوتا ہے. یہ وم جو ہے آپ کا کام آسان کر دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ ڈھیروں برتن یہاں سے وہاں تک جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے آپ لوگ بالکل پریشان ہوئے. وم لے کر آئیے، وم لکوڈ، اور اس سے اپنے گھر کے سارے برتنوں کو چمکائیے، کاؤنٹر چمکائیے، جو دل چاہے چمکائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں آپ کے گھر پہ نہیں ہوں گا. ہاں یہاں تو میں وم پہ کام کر لیتا ہوں، لیکن میں نہیں ہوں گا آپ کے گھر پہ. بٹ اینی وے، کمنگ ٹو یو گائز. اچھا، ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا، آگے بھی ہم بات کریں گے. تو اب اختصار کے ساتھ بتائیے، آج کے معاشرے میں اور اس وقت کے معاشرے میں فرق کیا ہے؟ اچھا، آج کے معاشرے میں اور اس وقت کے معاشرے میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ خاتم النبیین و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے کے وہ افراد ہوں گے کہ جو مجھ کو دیکھیں گے نہیں مگر مجھ پر ایمان لائیں گے. تو ہم لوگوں نے نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، نہ ان کے اصحاب کرام کو دیکھا، نہ ان کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کو دیکھا، نہ ائمہ طاہرین کو دیکھا، مگر اس کے باوجود ہم سب پر ایمان لائے ہیں. بالکل لائے. تو یقیناً یہ سب سے بڑا فرق ہے. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم آج کچھ تبدیل کرنا چاہیں تو کوئی ایک چیز بتائیے جو ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہم آج اگر تبدیلی لانا چاہیں اپنے اندر تو اس زمانے کے اگر ہم اصول و فرامین کو اپنے اندر شامل کر لیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. اچھا، جس وقت بات یہ ہوتی ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں کریں، لیکن آج کا زمانہ بہت مختلف ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت مختلف ہے، تو اس بحث میں کیسے جایا جائے؟ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے علم حاصل کرو اور علم پھیلاؤ. اب یہ تو منع نہیں کیا گیا کہ ہم آج کے زمانے میں رہ رہے ہیں تو 1500 سال پہلے کے معاشرے کو یا اس وقت میں جو چیزیں رائج تھیں کلچر کے لحاظ سے اسے ہی اپنائیں. ہاں، مگر ہم سیرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ اگر چلتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑے رہنما اصول مل جاتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہائیجینک ہے اور وہ ضرورت ہے. یعنی آج میڈیکل سائنس بھی وہی ثابت کر رہی ہے دیکھیے، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جب تھا. کووڈ آیا تھا تو ہم نے تو خیر وہ بچپن میں پڑھا تھا، بالکل. کیونکہ اور یہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آپ کو پتا ہے نا، خبروں سے پہلے احادیث آیا کرتی تھیں اور خبروں کے بعد احادیث آتی تھیں، تو یہ ان کی وجہ سے ہم نے اتنی احادیث پڑھی تھی. وہ حکم دے دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ جہاں پر اس قسم کی وبا پھیلے ایک جگہ ہو جاؤ اور باہر نہ نکلو اور کسی کو باہر سے آنے نہ دو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس وقت وہ آج کے دور پہ صادق آتی ہیں. بالکل آتی ہیں. دیکھیے، چند ایک چیزیں جیسے کہ اب اس وقت سواریاں آج کی سواری سے مختلف ہیں. بالکل مختلف. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے، تو نہیں، اس وقت گھوڑا تھا جو آج رولز رائس ہے. مطلب آپ یوں اندازہ کر لیجئے نا. باقی کون سی چیز ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اور آج وہ قابل عمل نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ایسا جب تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو جب دوروں کے بارے میں، ادوار کے بارے میں پڑھتا ہوں اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا تو وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں بیفلڈ ہو جاتا ہوں. میں لٹرلی اپنا دماغ میرا ایک دم، مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میری مفقود ہو جاتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بات کہہ دی گئی ہے وہ کس قدر سچ ہے. آپ یہ سوچئے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ کیوں مر رہا ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ آج یہ ہے. بالکل. قیامت کی جتنی بھی علامات ہیں نا، آپ دیکھیے کہ وقت کی وہ ہے بے برکتی ہے، بڑوں کا احترام نہ ہونا ہے، اولاد کا نافرمان ہونا ہے، وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے سامنے ہی. ابھی یہ دیکھیے، جب قیامت کی بات آئی ہے اور جب اس پہ شو کریں گے تو میں بتاؤں گا، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، قحط بو دیے جائیں گے، قحطوں کو بویا جائے گا. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے کئی گروپس ہیں جو اناج پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو حکومتیں چلاتی ہیں جن ممالک کو، دراصل اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. حکومت، خیر جانے دیجئے، میں بات
اور یہ میں ضرور کروں گا بات، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ بات کہیں رک رہا ہوں یا میں مصلحتاً خاموش ہو رہا ہوں، بالکل نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا ویٹ کیجئے، اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں ضرور بات کروں گا. یہ یاد رکھیے گا، قحطوں کو بویا جائے گا. آپ عمر مانگیں گے، اپنی ہی عمر مانگیں گے. کیسے مانگیں گے یہ آپ کو آنے والے دور میں، آنے والے کچھ پروگرامز کے اندر بتاؤں گا میں. اگر آپ میرا ریڈیو ٹی وی مجھے فالو کرتے ہیں، ریڈیو پہ فالو کرتے ہیں یا میرے پوڈ کاسٹ کو دیکھتے ہیں، تو میں نے وہاں بتایا تھا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے آئندہ چند دہائیوں کے بعد جہاں مرنے والے کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ وہ مر گیا ہے. عالم اور عوام، یہ سوال ہے. عوام ہمارے سامنے ہے، علماء بھی ہمارے سامنے ہیں، عالمائیں بھی ہمارے سامنے ہیں. اب آپ لوگوں کی باری ہے. پہلے تو اپنا تعارف کروائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ شاہ. جی فاطمہ، سوال کیا ہے؟ میں پڑھنا تو چاہتی ہوں لیکن مجھے پاکستان میں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا. تو کیا کرنا چاہتی ہیں پھر آپ؟ باہر جانا چاہتی ہیں؟ باہر جانا تو چاہتی ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے جب پاکستان میں اپنا فیوچر نظر نہیں آئے گا تو بندہ باہر جانے کے بارے میں ہی سوچے گا. اچھا، تو آپ کہاں جانا چاہتی ہیں باہر؟ ابھی کچھ سوچا نہیں ہے لیکن پاکستان میں بالکل بھی فیوچر نہیں ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھیں تو جتنے بھی پڑھے لکھے ان کے پاس تو اتنی کوئی ویلیو اور جاب ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور باقی جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی کوئی اچھی جاب نہیں کر پا رہے. تو اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں آگے جا کر کوئی فیوچر ہے. ٹھیک نہیں ہے، تو ٹک ٹاک سے ٹائم نہیں ملتا نا. اگر ٹک ٹاک سے ٹائم ملے تو نوکریاں مل جاتی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے، جس کے پاس ڈگریاں ہیں ان کو بھی نہیں ملتی. اچھا یہ بتائیے، آپ کیا کرتی ہیں؟ میں پڑھتی ہوں کون سی کلاس میں؟ 2nd ایئر. سیکنڈ ایئر میں. اور آپ کا پلان کیا ہے آگے؟ پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں اور انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہوں. انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہیں؟ جی. اوکے، تو انڈیپینڈنٹ تو آپ اب بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ویسا والا انڈیپینڈنٹ نہیں، مطلب اپنے بل بوتے ہر چیز کرنا چاہتی ہوں، اپنے سارے ڈریم پورے کرنا چاہتی ہوں، اپنے مما بابا کے، Very اور nice. بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ رہتے ہوئے یہ نہیں کر پائیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل لگتا ہے. آپا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ان کی بات میں کوئی سوال نظر نہیں آیا. انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا، خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دے دیا کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ہم کو پاکستان سے باہر جانا ہے. تو نہیں، نا امید ہے اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور ہم کو اگر ہم اپنے وطن میں بھی رہیں گے تو یہاں پر بھی آگے بڑھنے کے بہت سارے مواقع ہیں. اور ان جیسے اگر یوتھ سارے ہی باہر چلی جائے گی، نوجوان چلی جائیں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ لیکن آبا کہیں نہ کہیں اس بات میں سچائی تو ہے. بے شک ایسا تو سچائی نہیں ہے کہ وہ بچی یوں ہی، ایسی بات تو نہیں ہے. کہیں نہ دیکھیے، ہمیں ماننا پڑے گا جب تک ہم نوجوانوں کو سنیں گے نہیں نا. ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو دور ہم نے گزارا ہے شاید وہ سب سے اچھا دور تھا، اور اب جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی اتنے ہی مقابلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جتنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. بلکہ شاید ان کے دور میں مقابلہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے دور میں شاید لوگ پھر بھی کم تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے بات میں بالکل سچائی ہے، لیکن میں بھی اس کا جواب دوں گا. پہلے میں مناپا کی طرف آتا ہوں. جی بتائیے آپ. دیکھیے، بات میں ان کی بہت سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے. یہ صحیح ہے، یہ حل نہیں ہے. دیکھیے، اپنا گھر بھلے ٹوٹا پھوٹا ہو، اپنا ہی ہوتا ہے. ہم نے زندگی باہر گزار کے دیکھا ہے، ہماری پہچان ہمارا پاکستان ہی ہے. اور ہمیں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم یہاں سے چلے جانا ہی اس کا حل ہے، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ کتنی نسلوں تک جاری رہے گا؟ تو ہمیں یہ بھی تو سوچ لینا چاہیے کہ ہم یہاں رہ کر اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے جویریہ؟ آپ بھی باہر رہتی ہیں. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس میں کچھ کر دکھانے کی جرت ہوتی ہے یا کچھ حوصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا میں کسی بھی جگہ رہتا ہو وہ وہاں کر دکھاتا ہے. ہم سارے لوگ یہیں سے کچھ بن کر باہر نکلے ہیں نا. ایسا تو نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ بالکل ہی انجان تھے اور ایک دم باہر جا کے ہم سارے کامیاب ہو گئے. آپ نے اگر کچھ کر دکھانے کی جستجو ہے آپ کے اندر، so you can do anywhere in the world. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں؟ آپ بتائیں. مجھے لگتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں.
میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں فاطمہ کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو میرے ان 3 لوگوں نے کہا ہے یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اپنی ایک پرسنل بات شیئر کرتا ہوں. میں بہت چھوٹے پن میں جاپان چلا گیا تھا. وہاں جا کے میں کام کرتا تھا اور میں بہت مینول لیبر کرتا تھا. مینول لیبر سے مراد یہ کہ اسپرے پینٹ کمپنی میں مجھے جاب مل گئی تھی اور میں جس پہ رنگ ہوتا ہے نا وہ چیزیں اٹھا کے لٹکاتا تھا, پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ باہر جا کے تعلیم حاصل کر سکوں. باخدا یہ سچ بات ہے. تو مجھے زبانیں سیکھنے کا بہت شوق تھا. میرے برابر میں جو شخص کام کرتا تھا وہ 80 سال کا ایک بزرگ تھا جسے ہم اوجی سانگ کہتے تھے. اوجی سانگ جاپانی میں کہتے ہیں, سانگ کہتے ہیں مسٹر کو, اوجی کہتے ہیں بوڑھے کو. تو بوڑھے صاحب کہہ کے یا دادا یا نانا اوجی سانگ ان کو کہتے تھے. تو میں نے اوجی سانگ سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا آپ 80 سال کے ہو اور آپ کام کر رہے ہو, ہمارے ملک میں 80 سال کا کوئی بھی کام نہیں کرتا, تو آپ نے تو بہت دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں, جب بام گرا تھا ہیروشیما پہ تو میں نے وہ بھی دیکھا. میں نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب ہمیں ایک مٹھی بھر چاول کے لیے پورا دن کام کرنا پڑتا تھا. تو میں نے کہا آپ باہر چلے جاتے, میں بھی تو باہر آیا ہوں. تو اس نے دنیا کا سب سے بڑا جملہ کہا جس نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اس نے کہا اگر میں بھی باہر چلا جاتا تو جاپان میں کون رہتا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا بیٹا آپ کو شاعری سے دلچسپی ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن اب جو میں شعر آپ کو سنا رہا ہوں اسے زندگی میں یاد رکھیے گا. یہ سلیم کوثر کا شعر ہے اور وہ کہتے ہیں تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی, تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. میں تم سے ہمدردی بھی کرتا ہوں, تمہارے ساتھ بھی ہوں, تمہاری پرابلم کو بھی سمجھتا ہوں, لیکن میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیٹا اگر جاؤ بھی تو پڑھ کے واپس ضرور آنا. جاؤ, اپنی زندگی, اپنی جستجو, اپنی انڈیپینڈنس سب چیز تلاش کرو, پوری دنیا گھومو, but then come back to Pakistan. Serve this nation. Because کہیں نہ کہیں گھر بہت پیارا ہے اور گھر ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. اور یہ مجھے پتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, تم دنیا کی کسی حصے میں رہ لو, تم پاکستان سے جا سکتی ہو, پاکستان تم سے کبھی نہیں جائے گا. نہیں, آئی لو پاکستان. Yes. لیکن پاکستان میں مطلب آپ دیکھیں نا, اب آپ خود دیکھیں یہاں پر پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جتنی بھی میں نے دیکھا ہے ڈگریاں والے لوگ بھی عام سی جاب کر رہے ہیں نارمل, اور جو باہر لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان آ کے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پاکستان اگر کوئی آ رہا ہے واپسی تو وہ بن جاتا ہے, یہ میں نے دیکھا ہے. ضروری نہیں ہے, لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کبھی کبھی ڈگری کے باوجود بھی آپ کو جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے, نہیں ملتی نا. اب ایک بات بتائیے, ایسے ہی سوال کر رہا ہوں, آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے تو واقف ہیں, آپ نے ان کا وہ دور بھی سنا ہے جو انہوں نے مکے میں گزارا ہے. آپ نے مکے سے ہجرت فرمائی تھی, آپ مدینہ گئے تھے, پھر مدینے میں آپ نے ایک عرصہ قیام کیا, پھر اس کے بعد آپ اپنے رفقا کے ہمراہ دوبارہ مکہ آئے, اور مکہ آنے کے بعد آپ نے مکے کو فتح کیا. ایک بات یاد رکھیے گا, صعوبتیں, مشکلیں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان سے نظر چرا سکیں, وہ اس لیے ہوتی ہے بیٹا تاکہ آپ زندگی میں ان کو فیس کر کے بہتر بن سکیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی پتہ کیا ہوتی ہے, جب میں آپ کی عمر کے بچوں کو دیکھتا ہوں جو اتنا کھل کے سوال کرتے ہیں. آپ کی کریج کو سلام ہے میرا, میری بہت ساری دعائیں تم لوگوں کے لیے ہیں. مجھے یہ پتا ہے تم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو, تم سے, تمہارے اندر سے پاکستان کبھی نہیں جائے گا. You'll always be a great Pakistani. You'll always come back. You'll find your way home. اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہم سب نے مل کے کام کیا نا, تو پھر کسی ایسی ٹرانسمیشن میں کوئی ایک اور فاطمہ ہم سے یہ نہیں کہے گی کہ مجھے خود کو ڈھونڈنے کے لیے باہر جانا ہے. سب مل کے پرے کریں گے نا اس پہ انشاءاللہ تعالی. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد سوالات.
और आई जी, वेलकम बैक आलिम और अवाम। जी सवाल, आपका कोई सवाल? जी आपका नाम? खुजैमा। खुजैमा जी। मेरा ये सवाल है कि रमज़ानों में मेकअप मतलब रोज़े की हालत में मेकअप कर सकते हैं? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी। अच्छा, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। मेकअप करने का ताल्लुक रमज़ान के रोज़ों से नहीं है, बल्कि नामहरम ना देखें उस मेकअप को। नहीं, मैंने सुना है यही है कि रोज़े की हालत में मेकअप नहीं किया जाता। नहीं, इसका मैं रोज़े पर कोई शक नहीं पड़ता, ये मुब्तलाते रोज़ा में मेकअप शामिल नहीं है, मगर ये पर्दे के अहकाम में है, यानी आपका मेकअप नामहरम ना दिखे। हज़रत ईसा का कौल है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंडोर्स किया। उन्होंने फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारा सर में तेल भी लगाओ, आंखों में सुरमा भी लगाओ, तुम्हारा चेहरा हशाश बशाश होना चाहिए। तुम रोज़े की हालत में अपने ऊपर गम तारी न करो, अपनी ऐसी सूरत न बनाओ कि तुम पे तरस आए कि तुम भूखे प्यासे हो। तो अगर आप रोज़े की हालत में कुछ ऐसा मेकअप लगाती हैं जो आमतौर से लगाया करती हैं, तो रोज़े को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लगा सकती हैं, परफ्यूम भी लगा सकती हैं, सुरमा भी लगा सकती हैं, जो भी मेकअप कर सकती हैं करती हैं अगर नॉर्मली। लेकिन जो आपा ने कहा कि उसका ताल्लुक महरम और गैर महरम आपके पर्दे से है, कि मेकअप करके आप पब्लिक प्लेस पे ना जाएं ताकि गैर महरमों की निगाह बार बार ना आप पर पड़े, उससे आप गुनहगार होंगी, उसका रोज़े से ताल्लुक नहीं है। जज़ाकल्लाह। जी कोई और सवाल? आपका कोई सवाल है? मेरा भी यही सवाल था कि रोज़े के अंदर थोड़ा बहुत जैसे हम मेकअप कर लेते हैं क्योंकि हमें स्क्रीन पर भी बैठना होता है, कलाम पेश करना होता है, तो इसी के हवाले से मेरा सवाल था और आपा ने बहुत खूब, दोनों ने बहुत अच्छी रहनुमाई की है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। किस तरह से बन सकते हैं? बहुत आसान, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे चले जाइए, वहां जाके अपने नाम का इंदराज कर दीजिए। अगर आप कराची में रहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप हमारे शो में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान से कराची को विजिट कर रहे हैं तो यही हमारी ट्रांसमिशन होती है। आप हमें बता दीजिए, अपना टेलीफोन नंबर लिखिए, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखिए, हम आपको यहाँ दावत देंगे। आपका कोई सवाल है, जो खास सवाल आप उलमा से करना चाहते हैं, हमारी आलिमाओं से करना चाहते हैं, तो आप जरूर उसको कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अब हम आते हैं, अब जो बात मैंने शुरू में कही थी कि आज का ये एआई का दौर है और ये इतना तेज है कि वक्त ही नहीं मिल पाता, तो वक्त जा कहाँ रहा है? अच्छा, क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी। तो हमें ये लगता है कि ये वही वक्त है। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आ रहा था, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं यूसुफ़ की खुशबू को दर्क कर रहा हूँ। तो अलाइम है, निशानियाँ हैं क़ुर्ब क़यामत की, और यकीनन हम और आप उस दौर में मौजूद हैं कि जब क़यामत करीब से करीब तर आ रही है। तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि वक़्त में बरकत नहीं रहेगी। जी, आप क्या कहते हैं? असल में हम लोग वक्त को सही इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तो आपा वाली बात बिल्कुल सही है कि बरकत उठ गई है, साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में और दिन घंटों में गुजर रहे हैं। दूसरी ये है कि हम उसका इस्तेमाल भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। यानी जैसे एआई वाला दौर है, बिल्कुल है। डिजिटल दौर है। आप देखें कि बच्चे खाना भी खा रहे हैं तो साथ में मोबाइल ऑन किया हुआ है, उस पे भी चैट भी चल रही है, मूवी भी देखी जा रही है, खाना भी गॉबल किया जा रहा है। अच्छा आपको पता है ना, कुछ दिन के बाद ये खाना भी वर्चुअल हो जाया करेगा। हाँ हाँ, बाकायदा बाकायदा ऐसा है। हाँ बिल्कुल, ऐसी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है कि आप देखेंगे और आपका पेट भर जाएगा जेन्युइनली। अब नो नो देखिए, देखिए मैं एक बात यहाँ कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ये याद रखिएगा कि आज से चंद दिन के बाद मैं इस ट्रांसमिशन में एक खुसूसी टॉपिक कवर करूंगा और उसका नाम है द प्रोजेक्ट ब्लू बीम। एक कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसका नाम था सर्गिए मोन्स्टाट। उसने इस प्रोजेक्ट, ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसने ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में बात की थी। इसके बारे में मैं मुफस्सिल पूरी ट्रांसमिशन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम है क्या। उसमें आपको पता चलेंगी बहुत सारी बातें। जी
دیکھیے وقت جو ہے نا اس کی تو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح. کہ انسان گھاٹے میں ہے جو اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں رہی، اس میں اصل میں ہمارے استعمال کے طریقے میں بھی برکت نہیں رہی. ہم نے اس کو ضائع کیا ہے، اور قیامت میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی اپنے قدم نہیں سرکا سکے گا جب تک کہ کچھ چیزوں کا حساب نہ دے لے، اور اس میں پہلا حساب اس بات کا ہے کہ وقت کہاں ضائع کیا. اچھا، قیامت تو بہت دور کی بات ہے، قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی. افسوس اور حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھی بھول چکے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں قبر میں جا کے سونا بھی ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا پھر اٹھنا ہے. ججمنٹ ڈے تو بعد میں ہے، پہلے تو آپ نے مرنا ہے، آپ نے فنا ہو جانا ہے. ہم وہ بھی فراموش کر چکے ہیں. آپ پہلے جواب دے لیجیے، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں. دونوں معزز خواتین نے بہت ایسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر مجھے بھی ایسا لگتا ہے، آئی تھنک میری بات ان سے ریلیٹ کرتی ہے، کہ ہم نے گھڑی میں ابھی بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، مگر ہمارا مسئلہ ہے ٹائم مینجمنٹ. آپ نے ایک بات کی نا شروع میں کہ ابھی شاید بچی نے سوال کیا تو اس پر آپ نے کیا کہ ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ ٹک ٹاک اسکرول کرنے میں گزر جاتا ہے. تو شاید ہمارے جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا اس میں ہم مسٹیک کر رہے ہیں، یا اس میں ہم کہیں ایسی غلطی کر رہے ہیں کہ ہمارا سارا ٹائم جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا لے جاتا ہے. اسکرول کرتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے تھے شاید میں دور کے ساتھ چل رہی ہوں، یا شاید میں دور کے ساتھ چل رہا ہوں، تو مجھے یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہے، مجھے پتہ چلے کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب وہ 2 3 4 گھنٹے آپ اسکرول کرنے کے بعد فری ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ میں کیا آیا، کچھ بھی نہیں. سو ہم کچھ ایسا سیکھ کر نہیں اٹھتے کہ جس سے ہم نے اٹھ کے دنیا بدل دینی ہے. سو آئی تھنک ہمیں ٹائم مینجمنٹ اپنا بہتر کرنا چاہیے. ظاہر مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری والداؤں کے زمانے میں یہ موبائل فون نہیں تھا اور کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور اس زمانے میں نوکر چاکر بھی نہیں تھے، مگر ہماری والدائیں تمام گھر کا کام کیا کرتی تھی، اس کے بعد سینہ پرونا بھی کیا کرتی تھی، کڑھائی سلائی بھی کیا کرتی تھی. اور آج کل کی عورت کے پاس ساری آسائشات موجود ہیں مگر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیے یہی تو بات ہے نا، وقت جو ہے وہ کہیں کھو گیا. میں آپ کو بتاؤں، ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھیں تو ایک وہ دور تھا، پھر جب میں یہاں سے جا رہا تھا پاکستان سے، تو میں نے پہلا سفر جاپان کا کیا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں بہت تیز دنیا میں پہنچ گیا ہوں. لیکن somehow لوگ ویسے ہی تھے. جاپانی لوگ بہت پاکستانیوں کی طرح ہوتے ہیں، بزرگوں کی عزت، بڑوں کی عزت بہت زیادہ. پھر وہاں سے نکلا امریکہ چلا گیا، تو جس اسٹیٹ کے اندر گیا وہاں بھی عالم ایسا ہی تھا. میں مونٹانا کے اندر پڑھا. اب مونٹانا ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر لوگ بڑے کم ہیں اور بہت اولڈ سکول لوگ رہتے ہیں. تو وہاں وہی جوائنٹ فیملی سسٹم، بچوں کا والدین کے ساتھ برتاؤ اور والدین کا بچوں کے ساتھ برتاؤ. پھر اس کے بعد جب وہاں سے سفر اختیار کیا تو ٹیکسس آ گیا. جب ٹیکسس آیا تو وہ بھی بڑی ایک بہت بہت کنونشنل سی اسٹیٹ ہے، بہت آرتھوڈاکس سی اسٹیٹ ہے. وہاں آج بھی بڑی لمبے لمبے عرصے میرجز چلتی ہیں. وہاں بھی ڈیورسز کو برا سمجھا جاتا ہے. فیملیز کو کہا جاتا ہے کہ جی فیملی ویلیوز اپنی جگہ ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. اور پھر 2005 میں پاکستان آیا، اور پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں وقت سے پیچھے رہ گیا. میں بہت آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہاں آنے کے بعد لوگوں نے جو مجھ سے سوال کیا اس پہ مجھے خود حیرت ہوتی تھی. وہ مجھ سے کہتے تھے آپ اتنی اچھی اردو کیسے بولتے ہیں؟ تو میں نے کہتے کہتے تھک گیا انہیں کہ میں پاکستان سے گیا تھا، پاکستان مجھ میں سے کبھی نہیں گیا. سبحان اللہ. پھر میں نے ادوار دیکھے، لوگوں کو بدلتا ہوا دیکھا. ابھی کاٹیے گا مت، مجھے بولنے دیجیے، 1 منٹ لوں گا. لوگوں کو بدلتا ہوا دیکھا، لوگوں کو اجنبی ہوتا ہوا دیکھا. جب آپ بام عروج پہ ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ بھی آپ سے سمٹ کے چلتا ہے، اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. ایک بات یاد رکھیے گا، رشتوں کی خوش فہمی میں رہنا چھوڑ دیجیے. زندگی میں غلط فہمیوں کو جگہ مت دیں. ہم آج جس معاشرے کا حصہ ہیں اس معاشرے میں وہ بچی ٹھیک کہتی ہے. ہم ایک دور گزار چکے ہیں، اس کا دور شروع ہونا.
اگر ہم ان کو یا ان جیسے بہت سارے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو سچ بولنے سے پہلے سچ سننا پڑے گا، اور ہمارا سچ بہت کڑوا ہے، اور سچ کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی، یہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا، چاہے وہ ہم خود کیوں نہ ہو۔ بریک لیتے ہیں۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا مجھ کو بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ جب میں یہ نعت پڑھتا ہوں کبھی کبھی آواز میرے ساتھ نہیں دیتی، لیکن مجھے ہمیشہ اس نعت کے پیچھے ایک ہی آواز نظر آتی ہے، اور وہ امجد کی ہوتی ہے۔ اب آئندہ آنے والے چند دنوں میں ایک بار پھر وہ دن آئے گا جس دن امجد کی شہادت ہوئی تھی۔
اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کو زندگی میں کتنا مان دیتے ہیں. امجد کا اور میرا امجد پہ اتنا مان تھا کہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے امجد کو اس لیے فون کیا ہو کہ اس نے شو پہ آنا ہے. میں راجا سے کہتا تھا امجد بھائی سے فون کر دو، ان کو بولو بھائی بلا رہے ہیں. امجد نے کبھی دوسرا سوال نہیں کیا. میں چاہے رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، چاہے انٹرٹینمنٹ کا کوئی شو کر رہا ہوں، امجد ونگ میں سے داخل ہوتے تھے اور آواز دے کے بھائی آ گیا میں. آج امجد نہیں ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز ادھوری سی. اس کے بغیر بہت سارے رمضان گزر گئے، لیکن آج بھی اس کی کمی ویسے ہی ہے جیسے تھی. آج بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کروں اور آنکھیں کھولوں تو مجھے وہی آواز آئے جو میں نے سنی. امجد سے دوستی میری آج کی نہیں تھی. جب میں میڈیا میں نہیں تھا، امریکہ میں رہتا تھا، تب میری امجد سے ملاقات تھی. امجد اور میں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے اور میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب بھی میں امجد کی بات کرتا ہوں. So I miss you, we miss you, and we know that you are in a better place. کبھی نہ کبھی بھائی سے ملاقات تو ہوگی. Yeah, I'll hug you and I'll tell you that I miss you and I've missed you. But till then, مسکراہٹ ہمیشہ رہنی. بہت شکریہ ان تمام اسپانسرز کا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نیچرل فوڈ سے لے کر ٹینک تک، ٹینک سے لے کر آلپس تک، آلپس سے لے کر 7 اپ تک. ریوائیو کا بہت شکریہ. ریوائیو ایک ہائیڈریشن ڈرنک ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو KFC. تھینک یو ایوری ون ہو از سپورٹنگ اس. سبروسو آپ کو بہت شکریہ. وم تھینک یو ویری مچ. یہ وقت وہ ہے جب ہم سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں جویریہ سے، جویریہ اگر آج آپ، اور یاد رکھیے گا کہ ہم اسی کے ساتھ اذان مغرب کی جانب جائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ. مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، میں تیری ہوں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں. ہوا تیرا سواری نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی. غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی، مریضوں کی خاطر شفا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا
मैं तुझ से दुआ मांगती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया, बहुत शुक्रिया। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलें अज़ान मगरिब की जानिब।